عذروں میں افطاری کے ٹائم پر ڈکیتی اور قتل کی واردات۔ خاتون جاں بھاگ مقتولہ کا شوہر زید خان کا کہنا ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھا کہ شاید بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ میں مسجد سے جب گھر آیا تو دروازے گھر کے کھلے ہوئے تھے۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو سیف اور الماریاں کھلی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے مجھے شک ہوا اور میں اپنے بیوی کو آوازیں دی، جس کی آوازیں سنائی نہ دی۔ میں نے جب تلاش کیا گھر میں تو دیکھا کہ درخت کے نیچے اس کی لاش خون سے لت پت سر پڑی میرا ہے۔ نام محمد زاہد ہے، تو میں محلہ میر آباد کا مقامی آدمی ہوں۔ تو میں نے افطاری دونوں میاں بیوی نے اکٹھی کی ہے۔ اکٹھی کرنے کے بعد جو میں نماز کے لیے مسجد میں، میرے گھر کے بالکل سامنے صرف روڈ کراس کرنے کا ڈسٹینس ہے، تو وہاں پہ نماز کے لیے گیا۔ تقریباً اس میں مجھ سے ایک رکعت رہ گئی ہے، لہٰذا میں دوسری رکعت میں تھا تو کچھ آواز آئی جیسے بچے پٹاخے چھوڑتے رہتے ہیں، تو میں نے تو اس کو نماز میں تھا، میرا تو اللہ کے ساتھ تعلق تھا، میرا تو پٹاخے والوں کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ تو جب میں نماز سے فارغ ہو کے گھر میں آیا تو گھر کے میں نے مین گیٹ کو کھلا پایا، جس سے میری پریشانی ادھر سے شروع ہو گئی۔ تو جو ہی میں انٹر ہوا تو گھر کے کمروں کے دروازے بھی پارٹ دونوں کھلے ہوئے تھے، اور میں اپنے بھاگتا ہوا گیا کہ کچھ واقعہ ہوا ہے، لہذا میں اپنے سیف کی طرف، کبڈ کی طرف گیا تو وہاں پہ جو مجھے شک تھا تو وہ واقعی شک نہیں تھا، وہ حقیقت تھا۔ جو لینے والا تھا اپنی چیزیں لے چکا تھا، تو میں بھاگتا ہوا باہر نکلا اور اپنی بیوی کو آواز دے رہا ہوں زور زور سے۔ تو اس پہ بھاگتا ہوا کبھی ایک کمرے کی طرف جاتا ہوں، کبھی دوسرے کمرے کی طرف، لہذا اسی حالت میں اپنے بھانجے کے گھر میں چلا گیا جو سڑک کے دوسری طرف ہے، اشاعت القرآن کے پاس ہے۔ وہاں ان سے پوچھا کہ ممانی تو آپ کے یہاں نہیں آئی ہے؟ بولتے ہیں کیا ہوا؟ میں نے بولا واردات ایسے ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے واردات کی اور اس کو اغوا کر کے لے گئے ہوں، لہذا انہوں نے مجھے نیگیٹو میں جواب دیا۔ میں انہی قدموں میں بھاگتا ہوا پھر آیا گھر میں، یوں ہی گھسا تو مجھے کچھ اسپاٹ نظر آیا، تو میرے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک آم کا پیڑ تھا، اس کے نیچے تو میری بیوی کا خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ لہذا یہ 10-15 منٹ کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، نہ کسی کی دشمنی ہے۔ ہاں البتہ میرے گھر میں 2 سال سے کام چل رہا ہے، کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے، ہم دونوں بھائی ایک ہی ساتھ رہتے ہیں۔ تو بھائی میرے جو آج کل وہ پہلے تو مرچنٹ نیوی میں تھے، وہ ڈپٹی تھے یہاں پہ، تو آج کل وہ نیو یارک میں ہیں، تو ان کی کنسٹرکشن اور ہم لوگوں کا مشترکہ معاملات ہیں سارے، تو کر رہا ہوں۔ تو آج تک خوش بجلی سے کام چل رہا تھا، تو یہی واقعہ ہو جاتا، کبھی کارپینٹر آتا ہے، کبھی پلمبر آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے۔ انصاف کے حوالے سے تو ہم پاکستان سے امید تو رکھتے ہیں، نا امیدی تو کفر ہے، لیکن ابھی اس وقت تو ایک عورت کا قتل ہوا ہے اور مریم کے دور میں قتل ہوا ہے، شہباز شریف کے دور میں قتل ہوا ہے، لہذا مجھے امید ہے کہ مریم صاحبہ خود اس میں انوالو ہو کے مجھے انصاف دلائیں گی۔ وہ میری بہن تھی سکی، اور ہمیں ان کے قتل پہ ہم مقام بالا سے دربدستہ اپیل کرتے ہیں، درمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کے قتل میں ہمیں انصاف ملایا جائے، اور ہم انصاف کی مطلب یقین دہانی بھی کرتے ہیں۔ ڈی پی او صاحب بھی آئے، رات کو ایس ایچ او صاحب بھی آئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس قتل میں۔ تو مجھے جب پتہ چلا تو یہ میری کزن ہی بنتی ہے، میری ایک ہی فیملی ہے، تو مجھے بہت رنج ہوا، اور جب میں پہنچا ادھر آ رہا تھا تو مجھے راستے میں پتہ چلا کہ وہ تو اسپتال میں جا چکے ہیں۔ تو ادھر گیا تو ٹیمیں بھی آئی ہوئی تھی جو تفتیش کر رہی تھی، تو جو حقائق سامنے آئے ہیں تو ان کو دیکھ کے بس بہت عجیب سا واقعہ ہوا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، رمضان بھی ہے، اللہ کے
बहुत बरकत वाला महीना है और ज़ालिमों ने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया एक औरत को, और अकेली औरत को जो हमारी चाचाजाद बहन थी। तो मैं बस यही उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। वो तो चली गई, वो तो नुकसान नहीं पूरा हो सकता इस फैमिली का, इसके घर वाले का, उनके भाइयों का, फैमिली का। उनका तो सदमा पता नहीं कितना रहे, कितना अर्सा तक रहेगा। लेकिन चलो अगर वो मकतूल कातिल मिल जाए और इंसाफ मिल जाए तो बंदे का कुछ। जी, ये वो जगह है जहाँ पे कल शाम को अफ्तारी के बाद जो है यहाँ पे एक डकैती की मजम्मत पर एक खातून को जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। और यहाँ पे जाए वकूअ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे उनके जो लवाकिन हैं उनसे बात हुई है मेरी, और उन्होंने ये भी बताया है कि हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमें इंसाफ दिलाया जाएगा। और मकतूला के जो खावन है उन्होंने ये भी बताया है कि तकरीबन 15 से 10 लाख रुपए जो है नकदी वो भी जो है वो डकैत जो डाकू थे उन वो ले उड़े। और उनका जो लवाकीन है उनका ये भी कहना है कि डीपीओ और एसएचओ और क्राइम सीन की जो टीमें आई थी वो भी जाए वकूफ़ पर पहुंची है। अब देखना ये कि यहाँ पे इंसाफ का जो बोलबाला किस तरह होगा। जी।